نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، بالکل اسی طرح اس کائنات کی بقا کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ اس کائنات میں جب تک اللہ کو یاد کیا جاتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن اس کائنات میں اللہ کی یاد کا سلسلہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، عالم نشود ویراں تا میں کدا آباد است۔ مجھے اپنے شیخ کی 100 باتوں میں سے ایک نکتہ یاد ہے کہ جب تک میخانے آباد رہیں گے یہ عالم آباد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب جہاں پلائی جاتی ہے ان میخانوں کی بقا کے ساتھ کائنات کی بقا وابستہ ہے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پوری کائنات اللہ کی یاد کی وجہ سے قائم ہے، اسی طرح انفرادی طور پہ مخلوق کا وجود بھی اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پرندہ جب تک اللہ کو یاد کرتا ہے یہ شکاری کے شکار کا نشانہ نہیں بنتا، جب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شکار کا نشانہ بن جاتا ہے۔ مچھلی جب تک اللہ کو یاد کرتی ہے کبھی جال میں نہیں پھنستی، جب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے تو شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ درخت جب تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے یہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، اور جب یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ خشک ہو جاتا ہے۔ پانی جب تک چل رہا ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے یہ کبھی بدبودار نہیں ہوتا، جب ایک جگہ پہ رک جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہی پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ کائنات کی مخلوق کی بقا اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں
ہمارے نیک اعمال کی جان بھی اللہ کی یاد ہے۔ تمام تر نیک اعمال کے دوران اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو اعمال جاندار ہوتے ہیں، ان پر وہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگر دل کی غفلت کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو اعمال کا ظاہری ڈھانچہ تو ہوتا ہے، جبکہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، بے جان ہوتے ہیں، وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے جن ثمرات کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، مسجدوں میں بہترین مسجد کون سی ہے؟ فرمایا جہاں پہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ نمازیوں میں بہترین نمازی کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ بہترین مجاہد کون سا ہے؟ جو جہاد کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ بہترین حاجی کون سا ہے؟ جو حج کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ بہترین روزے دار کون سا ہے؟ جو روزے کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عمر، ساری بھلائیاں ذکر کرنے والے لے گئے، سارے فضائل ذکر کرنے والوں کو حاصل ہو گئے۔ ہم اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں جا بجا اسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم نیک عمل کرتے ہو تو نیک اعمال کے دوران توجہ، دھیان، استحضار اللہ رب العزت کی ذات کی ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، نماز کے دوران اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا ذکر اسم ربہ فصلی، اس بندے نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، تو رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، تو گویا کہ نماز سے پہلے رب کا نام لینا ہوتا ہے، رب کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، نماز کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں۔ کوئی بندہ دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو دین کی دعوت کے دوران کس چیز کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا، دعوت دینے کے موٹے موٹے اصول بتا دیے۔ ان میں سے ایک اصول یہ بھی بتایا تھا کہ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنی، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، کیونکہ داعی جب تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کی دعوت میں جان ہوتی ہے، دعوت اگلے بندے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جو داعی بیچارہ خود اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو کیسے اللہ سے جوڑ سکتا ہے؟ تو دعوت دیتے وقت وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنے۔ اچھا، ہم نے دعوت تو دے دی لیکن اگلے بندے نے دعوت قبول ہی نہیں کی، اب اس کو سمجھانے کا انداز بدلنا پڑتا ہے، پھر دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے۔ پھر جب ہم دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں، زور بازو کے ذریعے سمجھاتے ہیں، قتال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ذکر کی تاکید فرمائی ہے۔
اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا دشمن کی جماعت کے ساتھ سامنا ہو، فاثبتوا، تم ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی جب تم دشمن کے سامنے صف آرا ہو جاؤ، بالکل مورچہ زن ہو جاؤ، اس وقت حکم دیا کہ ڈٹ جاؤ۔ ڈٹنے کے لیے کیا چیز معاون ہوگی؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اس دوران بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، امن قائم ہو گیا، سکون قائم ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم امن کے ساتھ ہو جاؤ، امن قائم ہو جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ تو دعوت دیتے وقت اللہ کو یاد کرو، قتال کرتے وقت اللہ کو یاد کرو۔ قتال کا سلسلہ ختم ہو گیا، فتنہ نیست و نابود ہو گیا، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، امن قائم ہو گیا تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، کیا مقصد ہے جمعہ کی نماز کا؟ اللہ کو یاد کرنا مقصود ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے تو فاسعوا الى ذکر اللہ، تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، بھاگو، جلدی کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ اچھا، جمعے سے فارغ ہوئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے، اب اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ، کاروبار کرو، ملازمت کرو، تجارت کرو، جو کچھ کرتے ہو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جمعے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، جمعے کا مقصد بھی اللہ کی یاد ہے، جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے پہلے سے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہ جو حج کے چند دن ہیں ان میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ چنانچہ حج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک سے حج کا آغاز کرتے ہیں، پھر حج کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جب تم عرفات سے چل پڑو تو پھر بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ، عرفات سے چل پڑو تو اللہ کو یاد کرو۔ اچھا، اب حج کے مناسک سے فارغ ہوئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، حج کے مناسک سے فارغ ہو گئے تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ یہ تمام تر آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر روزہ ہے تو ذکر ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے، اگر نماز ہے تو اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار ضروری ہے، اگر حج ہے تو اللہ کی یاد سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اگر جہاد ہے یا دعوت کا کام ہے تو اگر اللہ کو یاد نہ کیا جائے تو وہ تمہارا عمل مؤثر نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تمام تر اعمال صالحہ کی اصل جان اللہ کی یاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا ہے کہ شاید کسی اور عمل کا اس کثرت کے ساتھ حکم دیا ہو۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ نے جتنے اعمال کا حکم دیا ہے سب کی ایک حد متعین فرمائی ہے۔ نماز پڑھو تو 5 مرتبہ، روزے رکھو سال میں 30، حج کرو زندگی میں 1 مرتبہ۔ لیکن جب ذکر کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو 100 مرتبہ یاد کرو، اللہ کو 1000 مرتبہ یاد کرو، اللہ کو 1,00,000 مرتبہ یاد کرو۔ تحدید اور تعیین نہیں فرمائی، بلکہ میدان کھلا چھوڑ دیا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا،
جتنا تم کر سکتے ہو کر لو، پورا زور لگا لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، خاص طور پہ وہ احباب جو راہ سلوک کے راہی ہیں، ان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس راستے میں ذکر کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ ذکر کرتے تھے، اس لیے پھر روحانی ترقی ہوتی تھی۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سالکین کی زندگیوں میں اور بہت ساری کمیاں آ چکی ہیں، کوتاہیاں آ چکی ہیں، وہاں سب سے بڑی کمی ذکر کی ہے۔ غفلت آ چکی ہے ہماری زندگیوں میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ ہمارے من میں، ہمارے باطن میں ایک زبردست تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیا عالم بنا تو مجھے بڑا شوق تھا پڑھانے کا، مطالعے کا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ بس اب زیادہ ہی محنت پڑھنے پڑھانے پر کرنی چاہیے۔ تو میرے چچا حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ میاں زکریا، پڑھا تو رہے ہو لیکن کبھی کبھار اللہ اللہ بھی کیا کرو، کبھی اللہ بھی کیا کرو۔ میں نے کہا چچا، جو اللہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی طرف جائے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ میری طرف آئے۔ گویا کہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے نشہ چڑھا ہوا تھا کہ میں تو پڑھانے والا بندہ ہوں، میں تو بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہا ہوں۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی، لیکن جب ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ذکر ضروری کتنا ہے اور ذکر کی تأثیر کیا ہے، تو جب وہ رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کروایا کرتے تھے تو معتکفین کا کھانے پینے کا انتظام تو خانقاہ کے باورچی خانے سے ہوتا تھا۔ تو باورچی آیا اور کہنے لگا حضرت مہمان زیادہ ہو گئے ہیں اور باورچی خانے میں سامان کی کمی ہے، تو میں دکاندار سے قرض لے کے آ رہا ہوں اور باورچی خانہ 25,000 کا مقروض ہو چکا ہے۔ حضرت اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم یہ کھانے پینے کا معیار قدرے کم کر دیں تاکہ خرچہ کم ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان پر کھل کے خرچ کیا کرو۔ ان میں سے کسی ایک بندے نے ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام اخلاص سے لیا، میرے 25,000 پورے ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 25,000 جو آج کل 25 لاکھ کے برابر تو کم از کم ہوں گے۔ میرے ایک مرتبہ اس نے اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لیا، میرے 25,000 پورے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام میں کیا تاثیر رکھی ہے، یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے بھئی اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو۔ اب عام لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتا کہ اللہ اللہ میں کیا تاثیر ہے، لیکن جنہوں نے اس کا مزہ چکھا ہوتا ہے، اس کی تاثیر محسوس کی ہوتی ہے، وہی لوگ بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں۔ وہ مشہور ہے کہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں اپنے سالکین کو ذکر کی تاکید کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو، زندگی بدلے گی۔ تو مجلس میں ابو علی سینا بیٹھا ہوا تھا۔ ابو علی سینا فلسفی قسم کا بندہ تھا، معقولات کا ماہر تھا اور ہر چیز کو عقل کے آئینے میں دیکھتا تھا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کرنے سے بندے پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کرنے سے کیا بنتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے بندے پر۔
تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خر تو چمیدانی، او گدھے تو کیا جانتا ہے، او گدھے تو کیا جانتا ہے۔ جو ہی یہ کہہ دیا اس کی تو حالت بدل گئی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئیں، غصے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا ابو علی سینا، آپ کی تو حالت ہی غیر ہو گئی، بھرے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا تو مجھے حالت تو غیر ہونی ہی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ کو بدل کے رکھ دیا تو اللہ کے نام میں تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ محض ایک لطیفہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں ایک تاثیر رکھی ہے، ہم لینے والے بن جائیں اور ایسا لے جیسا کہ لینے کا حق۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کتا شریعت کی نظر میں بہت ناپاک سمجھا جاتا ہے، اتنا ناپاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو، 8ویں مرتبہ اچھی طرح ریت کے ساتھ دھلائی کرو۔ کتے نے منہ ڈالا ہوا ہے، اتنا ناپاک، اتنا حقیر۔ جی ہاں، یہ اتنا حقیر اور ناپاک ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب یہ کتا شکاری بن جاتا ہے پھر ہم اس کو شکار پہ چھوڑتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس کو شکار پہ چھوڑتے ہیں، پھر یہ شکار کو پکڑتا ہے، پھر شکار اس کے منہ میں مر جاتا ہے، ہمارے پاس مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کتا تو بہت ناپاک ہے، کتا تو وہی ہے، لیکن اب اس کتے کو شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ کے نام نے اس کتے کو بھی یہ اعزاز بخشا کہ اس کے منہ کے اندر مرا ہوا جانور بھی اگر مالک تک پہنچ جائے تو وہ حلال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں کئی مرتبہ شکار پر اپنا کتا چھوڑ دیتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے، لیکن جب شکار پکڑتا ہے تو اس کے ساتھ اور کتے بھی مل جاتے ہیں، تو سارے مل کے شکار کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر وہ شکار کھانا میرے لیے حلال ہے؟ فرمایا نہیں، انما سمیت بقلبک، آپ نے صرف اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا تھا، باقی کتوں پر تو اللہ کا نام نہیں لیا تھا، لہٰذا اس شکار کا کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے کتے نے شکار اکیلے پکڑا ہے تو حلال کیوں ہے؟ اس لیے کہ انما سمیت اللہ بقلبک، کہ آپ نے جب اپنا کتا چھوڑ دیا تھا تو اللہ کا نام لیا تھا، اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سلوک کی راہ میں ترقی کر لوں، اس کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ کی دائمی صحبت یا مسلسل رابطہ سالک کی روحانی ترقی کا باعث ہوتا ہے، وہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ نفس کو رگڑا لگانا اور اس کی خواہشات کو پامال کرنا سالک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، وہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اپنے مال، اپنی جان کے ذریعے شیخ کی خدمت کرنا اور شیخ کی توجہات حاصل کرنا، یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو کم از کم یہ زبان اور دل کو اللہ اللہ کی عادت ڈلوائے تو شاید ہم پر روحانی ترقی کے دروازے کھل جائیں گے۔ ذکر کے حوالے سے سالکین کے 4 درجے بنتے ہیں۔ پہلا درجہ دائمی ذکر والے، دوسرا درجہ ذکر کثیر والے، تیسرا درجہ
ذکر قلیل والے، اور چوتھا درجہ ذکر سے غافل۔ 4 طرح کے سالکین ہوتے ہیں: دائم الذکر، کثیر الذکر، قلیل الذکر اور عدیم الذکر۔ جو ذکر نہیں کرتے، یہ 4 قسم کے سالکین ہوتے ہیں، اور چاروں کا ذکر قرآن عظیم الشان میں بھی ہو چکا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ دائمی ذکر والے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دانا اور سمجھدار لوگوں کی نشانی بتائی ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں۔ ظاہری بات ہے کہ 3 حالتیں ہی تو بندے کی ہوتی ہیں، تو لہٰذا معنی یہ ہے کہ وہ دائمی ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے محبوب کے صحابہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی، جو تجارت کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، خرید و فروخت کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دائماً اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور بندہ اندازہ لگائے کہ وہ حضرات جو دکان پہ بیٹھ کے، منڈی میں کام کرتے ہوئے، مارکیٹ میں کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، تو جب وہ مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے تو ان کی قلبی کیفیات کا کیا عالم ہوگا، نماز میں خشوع خضوع اور استحضار کی کیا کیفیت ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر حین اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ ہر لمحہ یاد، ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنا۔ جی ہاں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب سالک محنت کرتا ہے تو یہ کیفیات بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک تمام تر مصروفیات کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی ان پر غفلت طاری نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سالک کا دل جب ایک مرتبہ اللہ کی یاد پہ آ جائے، پھر وہ سالک 1000 سال تک تکلفاً کوشش کرتا رہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، وہ غافل نہیں ہو سکتا، تکلفاً کوشش کرتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں شروع کے 10 اسباق تو ذکر کے ہیں، 9 اسباق شروع کے ذکر کے ہیں، آگے پھر فکر کے اسباق شروع ہو جاتے ہیں، اس میں ذکر نہیں کرنا ہوتا، زبانی ذکر بند، مراقبے کے دوران بھی ذکر نہیں، فکر کے اسباق ہوتے ہیں۔ بندہ ہونٹ ہلانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بندے کو تسبیح کی ضرورت نہیں ہوتی، کیفیت ایسی بن جاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی کے جو شیخ و مرشد تھے، حضرت خواجہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، جھنگ تشریف لائے تھے۔ مجھے جھنگ کے ایک عالم نے یہ بات بتائی کہ حضرت تشریف لائے تھے ہمارے مدرسے میں، اس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا، تو مجھے گھر والوں نے کہا تھا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں تو ذرا چینی دم کروا لو۔ میں چھوٹے درجے کا طالب علم تھا، حضرت کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت چینی دم کر لو، حضرت نے بس ویسی پھونک ماری۔ تو میں طالب علم تھا، میں نے کہا حضرت پڑھا تو کچھ ہے نہیں، ویسے آپ نے پھونک مار دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں بیٹا، ہم نے اپنے سلسلے میں سیکھا یہی ہے کہ کچھ پڑھنا نہ پڑے، کچھ پڑھنا نہ پڑے۔ جی ہاں، ایک وقت آ جاتا ہے کہ بندے کو کچھ پڑھنا نہیں پڑتا،
دل کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے، دماغ اللہ کی یاد سے ہر وقت ایسا معطر رہتا ہے۔ یہ ذکر دائمی ہے، دائمی ذکر۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو میں نے حج میں طواف کے دوران ایک بندے کو دیکھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، اور عجیب کیفیات کے ساتھ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ میں نے اس کے رونے کو دیکھا، مجھے رشک آیا۔ میں نے کہا اتنا اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا، اتنا دھیان رکھنے والا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوچا کہ چلو اس کے دل پہ توجہ دیکھ تو لوں کہ قلبی کیفیت کیا ہے، میں نے مراقبہ کیا، توجہ دی تو پتہ چلا کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا رو رہا ہے، دل اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ پھر حج کے مناسک ادا کرتے کرتے میں مینا پہنچا۔ 10 ذو الحجہ کا دن تھا، لوگ قربانی کر رہے تھے، حلق کر رہے تھے۔ میں نے حج مینا کے میدان میں ایک بندے کو دیکھا جو تجارت کر رہا تھا، حاجی حضرات کو سامان بیچ رہا تھا۔ اتنا رش لگا ہوا تھا کہ اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی، دائیں بائیں ہر طرف گھاٹ ہی کھڑے تھے۔ مجھے اس بندے پر ترس آیا۔ میں نے کہا بیچارے کو دیکھیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ یہاں پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ مراقبہ کر کے اس کی قلبی کیفیت تو معلوم کروں۔ چنانچہ میں نے مراقبہ کر لیا، اس کے قلب میں جھانک کے دیکھا تو اس کے دل کو اللہ کی یاد سے معمور پایا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ دائمی ذکر والے ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ذکر کثیر والا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ اور ذکر کثیر تب متحقق ہوگا جب ہم اپنے اوقات میں سے آدھے سے زیادہ وقت کو اللہ کی یاد میں لگائیں گے تو ہم کہیں گے ہم ذکر کثیر کرنے والے ہیں، کہ آدھے سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں صرف ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تاجروں کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجاہدین کو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذکر کثیر کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا الذکر حتی یقولوا مجنون، تم اللہ کو اس قدر کثرت سے یاد کرو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مجنون کہنا شروع کر دیں۔ یہ ذکر کثیر دوسرا درجہ ہو گیا۔ تیسرا درجہ ہے ذکر قلیل کا۔ ذکر قلیل جس طرح کہ آج کل سالکین کرتے ہیں، مراقبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کم از کم آدھا گھنٹہ مراقبہ، ہم 5 منٹ بھی نہیں کر پاتے۔ 5 منٹ کے بعد پھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھڑی کو دیکھتے ہیں، کمر تھک جاتی ہے، گردن تھک جاتی ہے اور دل برداشتہ ہو کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے ذکر قلیل۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شیخ جتنا ذکر بتائے اسی حساب سے ذکر کریں گے تو پھر تو کیفیات بھی ملیں گی، واردات بھی ملیں گی، ورنہ ذکر قلیل پہ وہ فائدہ مرتب نہیں ہونا جو فائدہ ہمیں مطلوب ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، ڈاکٹر حضرات جب کسی بندے کو دوائی تجویز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مقدار بھی بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 5 دن تک کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مقدار آدھی کر لیتا ہوں اور دن 5 کی بجائے 10 پورے کرتا ہوں، تو وہ آدھی مقدار کی دوائی لیتا ہے، گولیاں تو وہی ہیں، تعداد تو وہی ہے، لیکن اس نے 5 دن کی بجائے وہی گولیاں 10 دن میں کھانے کا پروگرام بنایا کہ روزانہ صبح و شام 2 گولی کی بجائے 1 گولی کھاؤں گا۔
اور پھر 5 دن میں گولیاں ختم نہیں ہوں گی، 10 دن میں ختم کر لوں گا، تو ہر سمجھدار بندہ کہے گا کہ آپ 10 دن نہیں، آپ پورا مہینہ بھی کھاؤ گے آپ کو فائدہ نہیں ہونا۔ مقدار وہ رکھنی ہے جو ڈاکٹر نے بتائی ہے۔ مقدار آدھی کر لیں گے اور آگے دن ڈبل کر لیں، 3 گنا کر لیں، 4 گنا کر لیں، فائدہ نہیں ہونا، بیماری اور بگڑ جائے گی، بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ اگر آپ 100 فٹ بور کر لیں گے ڈرل مشین سے تو یہاں سے پانی نکل آئے گا، تو آپ 100 فٹ کریں گے تو پانی نکلے گا۔ آپ نے یہاں پہ 10 فٹ بور کر لیا، اگلی جگہ پہ 10 فٹ بور کر لیا، اگلی جگہ پہ 10 فٹ بور کر لیا، اور آپ 10 جگہ پہ 10 فٹ بور کریں گے تو یہ کتنے فٹ بن جائیں گے؟ 100 فٹ بن جائیں گے، لیکن پانی نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اس طریقے سے آپ 100 جگہ پہ بور کر لیں گے، 1000 فٹ کریں گے پھر بھی پانی نہیں نکلے گا۔ پانی تب نکلے گا جب ایک ہی جگہ پہ آپ 100 فٹ بور کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے 5 منٹ مراقبہ آج کر لیا، 5 منٹ کل کر لیا، 5 منٹ پرسوں کر لیا، اس طرح آپ 10 سال بھی مراقبہ کرتے رہیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ شیخ کی بتائی ہوئی مقدار کے مطابق 1 مہینہ بھی مراقبہ کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارے سالکین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مقدار پوری نہیں لیتے۔ جب دوا کی مقدار پوری نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ذکر قلیل والے ہوتے ہیں، اور ذکر قلیل پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ منافقین کی نشانی بتائیے قرآن میں کہ یہ تو منافقین ہیں، اور منافقین کیا کرتے ہیں؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو تھوڑی یاد پر تو اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہم میں سے ہر سالک ذکر قلیل والا ہے، اور شاید کئی سالکین تو عدیم الذکر ہوں گے، یعنی ذکر نہیں کرتے ہوں گے۔ تو 3 طبقات بتا دیے، دائمی ذکر والے، ذکر کثیر والے، ذکر قلیل والے، اور چوتھا طبقہ ہے غافلین کا، جو بالکل ذکر نہیں کرتے، وہ مراقبہ تو نہیں کرتے، تلاوت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اگر تلاوت کرتی بھی ہیں تو بندہ 1 پارہ تلاوت کرے تو بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے، بندہ زبان سے بولتا ہے، لیکن سینکڑوں مرتبہ اللہ کا نام لینے کے باوجود ایک بار بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی غفلت کے ساتھ، تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی غفلت کے ساتھ، بلکہ میں اگلی بات کروں کہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی غفلت کے ساتھ۔ زبان پہ تو اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کا دھیان نہیں ہوتا۔ اب میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہ زبانی ذکر اور لسانی ذکر بے فائدہ ہے، نہیں، اس کے بارے میں نے اگلی بات کرنی ہے، لیکن کامل ذکر تو وہ ہے کہ بندہ دل کے دھیان کے ساتھ کرے۔ تو عدیم الذکر، جو ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ رحمان کی یاد سے غافل ہو گیا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پکا دوست بن جاتا ہے۔ جو بندہ غافل ہوگا تو فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا دشمن نہیں ہوگا، شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا، بلکہ میں کہوں کہ وہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا، کیونکہ شیطان تو اپنا کام نہیں چھوڑ چکا، یہ اپنے اس مقام سے ہٹ کے اس طرف چلا گیا ہے، وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جب شیطان کا ساتھی بن گیا تو شیطان کی منشا کے مطابق زندگی گزارے گا، شیطان اپنی مرضی کے مطابق کام کروائے گا۔ چنانچہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سالکین عزم کر لیتے ہیں کہ بس میں نے اب بد نظری نہیں کرنی، لیکن یہ عزم ہی رہ جاتا ہے، اگلے دن جو ہی باہر نکل جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، دوبارہ شیطان بندے پر غالب آ جاتا ہے۔ میں موبائل فون کا غلط استعمال نہیں کروں گا، عزم صرف عزم ہی رہ جاتا ہے، جو ہی تنہائی مل جاتی ہے شیطان غالب آ جاتا ہے اور بندہ شیطان کی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ تو پکا ساتھی بن چکا ہے۔
ذکر سے غفلت شیطان کے تسلط کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اور یہ تنگ زندگی آج ہم میں صرف نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم اسی تنگ زندگی سے گزر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں زندگی سے تنگ آ چکا ہے۔ کچھ لوگ احوال سے تنگ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے اعمال سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں تنگیاں مراد ہیں، احوال سے تنگ، کاروبار خراب، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ احوال کی تنگی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال سے تنگ آ جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کر کر کے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ احوال سے تنگ آ جاتا ہے یا اعمال سے تنگ آ جاتا ہے۔ یہ کیوں تنگ آتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میری یاد سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ سے غافل، پھر اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو اللہ نے ان کو ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا ہے۔ چنانچہ آج ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کے نہیں ہیں تو اپنے آپ کی بھی نہیں ہیں، اپنے آپ کی بھی نہیں ہیں۔ اگر اللہ سے وفا نہیں کرتے تو اپنے ساتھ بھی وفادار نہیں ہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ اپنے آپ کی بھی نہیں رہتے، اپنے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، دنیا بھی برباد اور عاقبت برباد۔ کیوں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اپنی یاد، اپنی ذات سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے جب بندہ یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا کہ ظاہر میں تو وہ حرکات کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، ہاتھ پاؤں صحیح چل رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو زندہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کب کا مر چکا ہوتا ہے۔ وَأَجْسَادُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، ان کے اپنے جسم ان کے لیے قبر بن چکے ہوتے ہیں۔ اور جیسے بندے کو قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں، ایسی ہی ان کی اپنی روحیں ان کی جسموں کی قبور کے اندر غافل ہوتی ہیں، مردہ ہوتی ہیں۔ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، وہ اللہ کو یاد کرنے والے زندوں کی طرح ہے، اللہ کو یاد نہ کرنے والے مردوں کی طرح۔ یہ ذکر نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جب بندہ ذکر نہیں کرتا تو پھر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کی بات نہیں ماننی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے سارے معاملات افراط و تفریط پر مبنی ہے، اپنی خواہشات کا پیروکار بنتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اگر ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر منزل پہ پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ گاڑی میں پیٹرول ڈالیں، گاڑی صحیح ہوگی، پیٹرول موجود ہوگا تو سفر ہوتا رہے گا، گاڑی منزل پہ پہنچ جائے گی۔ ذکر سالک کی اس سفر کے لیے پیٹرول کی مانند ہے، اور یا پھر گاڑی سولر سے چلنے والی ہو تو پھر بھی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر شیخ کے ساتھ بندے کا اتنا مضبوط رابطہ ہو کہ وہاں سے وہ توجہات کی لہریں بندے کو پہنچتی رہیں تو پھر بھی سالک منزل پہ پہنچ جائے گا۔
ورنہ پھر سالک وہیں پہ کھڑا رہے گا، سالوں گزر جاتے ہیں، بندے کی ترقی نہیں ہوتی۔ ہمارے نقش بندیہ سلسلہ میں جو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے وہ مراقبہ کی صورت میں ہے یا پھر وقوف قلبی کی صورت میں ہے۔ استغفار اور درود شریف تلاوت یہ بھی یقیناً اذکار ہیں، یہ بھی معاون ہیں، لیکن اصل جو سالک کی زندگی بدلتی ہے وہ یا تو وقوف قلبی سے بدلتی ہے اور یا پھر مراقبے سے بدلتی ہے۔ اب اکثر سالکین مراقبے اور وقوف قلبی کا فرق بھی نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور دل سے اللہ اللہ کہلوائے تو یہ مراقبہ ہے، اور چلتے پھرتے اللہ اللہ کہلوائے تو یہ وقوف قلبی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں وہ ہمارے سامنے اس معاملے کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ ایک آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر لو، اور ایک اور آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، رب کو یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، رب کے نام کو یاد کرو۔ دونوں میں فرق ہے۔ میں زبان سے کہوں اللہ اللہ اللہ، یہ میں اللہ کا نام یاد کر رہا ہوں۔ میں مراقبہ کرتا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ میں اللہ کا نام یاد کر رہا ہوں۔ یہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کی تعمیل ہے اور تعبیر ہے۔ اور جب میں لفظ اللہ کو درمیان سے نکالوں، اللہ کے نام کی طرف دھیان دینے کی بجائے براہ راست اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں تو اس کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ کہتے ہیں، اور اسی کا نام وقوف قلبی ہے۔ مراقبے میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میں دل کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ میرے دل میں انوارات آ رہے ہیں شیخ کی طرف سے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یا زبان کہہ رہی ہے اللہ اللہ، دونوں صورتوں میں رب کا نام لیا جا رہا ہے۔ وقوف قلبی میں بندہ اللہ کے نام کی طرف دھیان نہیں دیتا، براہ راست اللہ کی ذات کی طرف دھیان دیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بیضابی شریف میں بہت تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اسم مسمى سے غیر ہوتا ہے یا مسمى کا عین ہوتا ہے، وہ تو بات کا الگ مسئلہ ہے جو علماء طلبائی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا نام یاد کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، ان میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت جی نے بارہا فرمایا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ اللہ کا نام بہت شوق سے مزے سے لیتے تھے، بلکہ ان کے سامنے بھی جب کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا اتنا خوش ہو جاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی تو اس کے منہ میں وہ میٹھی چیز ڈال دیا کرتے تھے کہ اس زبان سے میرے محبوب کا نام نکلا ہے۔ لیکن پھر ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا شبلی آپ کب تک میرے نام میں الجھے رہیں گے، میری ذات کی طرف کب متوجہ ہوں گے؟ گویا کہ نام میں الجھنا ایک درجہ ہے، اس سے پھر اوپر کا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے سلسلے کے شروع کے 9 اسباق ذکر کے ہیں، اور اس سے اوپر پھر فکر کے اسباق شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر بندہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ پھر سالک کو کچھ پڑھنا نہیں پڑتا۔ تو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ مراقبے کی اپنی افادیت ہے، لیکن مراقبے سے زیادہ اہمیت وقوف قلبی کی ہے، اور وقوف قلبی کے بندے پر زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مراقبے میں اکثر سالکین کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ بیٹھ تو ہم جاتے ہیں لیکن حضوری کی کیفیت نہیں بنتی، اور خیالات آتے رہتے ہیں، قسم قسم کے وساوس آتے رہتے ہیں۔
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 2-4 منٹ کے بعد دل برداشت ہو کہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، اور کیا کریں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ وہ سالک جس نے روزانہ 16 گھنٹے جاگنا ہوتا ہے اور وہ 16 گھنٹے غفلت میں منتشر خیالات کے ساتھ گزارتا ہے، 16 گھنٹے، 8 گھنٹے تو ہوتی غفلت کے ہیں کہ سو جاتا ہے، لیکن 16 گھنٹے بھی منتشر خیالات کے ساتھ گزارتا ہے، پھر اگر وہ 15 منٹ کے لیے آنکھیں بند بھی کر لے تو وہی خیالات ہی آنے ہیں، وہی خیالات ہی آنے ہیں۔ لیکن سمجھدار سالک وہ ہوتا ہے کہ ان خیالات کے آنے کے باوجود بھی مراقبے سے اٹھتا نہیں ہے، مراقبہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اصول یاد رکھیں کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے ڈھکن ہٹائیں گے تو وہی کچھ باہر آئے گا۔ اگر کوئی خوشبودار کھانا ہے ڈھکن ہٹائیں گے تو خوشبو آئے گی، اگر اندر کوئی بدبودار چیز رکھی ہوئی ہے ڈھکن ہٹائیں گے تو بدبو ہی پھیلے گی۔ بالکل دل کو ایک برتن کی مانند سمجھیں کہ اگر اس میں آپ نے اللہ کی یاد بسائی ہوئی ہے تو جو ہی آنکھیں بند کریں گے تو فوراً اللہ کی یاد سے بندے کا جسم رواں رواں معطر ہو جاتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، بس جو ہی بندہ گردن جھکاتا ہے تو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر دل میں گندی مردار بدبودار دنیا سمائی ہوئی ہے، یا فانی مخلوق کو ہم نے دل میں سمایا ہوا ہے، یا پورا دن منتشر خیالات میں ہم نے گزارا ہے، تو جب 5-15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں گے تو وہی خیالات سامنے آنے ہیں، کوئی نئے خیالات تو نہیں آنے۔ اتنا جلدی تو بندے کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، اتنا جلدی تو بندہ یو ٹرن نہیں لے سکتا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر بندہ اکتا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی سالکین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مراقبے میں بیٹھے رہیں۔ ہمارے حضرت جی نے ایک اچھی مثال سے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک کمرے کے اندر اگر گندگی پڑی ہے، اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کمرہ صاف کر لوں، لیکن وہ جو ہی کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو اندر بدبو آتی ہے، فوراً پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھولتا ہے، پھر بدبو آتی ہے، پھر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھولتا ہے، بدبو آ رہی ہے، پھر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح تو گندگی ختم نہیں ہوتی۔ طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے منہ پر، اپنی ناک پر رومال اچھی طرح باندھ لے، آستینیں چھڑائے اور اندر چلا جائے، اور ایک مرتبہ اس کمرے کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے تک مسلسل گندگی کو باہر پھینکتا رہے، صفائی کر لے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ایئر فریشر استعمال کرے تو پھر بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بدبو ختم نہیں ہوتی کہ دروازہ کھولا اور پھر بدبو آئی پھر پیچھے ہٹ گئے۔ سالکین بھی ایسا ہی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لی، پھر وہی گندے خیالات آئے، پھر مراقبہ چھوڑ دیا، کچھ دیر بعد پھر آنکھیں بند کر لی، پھر وہی گندے خیالات آئے، پھر مراقبہ چھوڑ دیا۔ تو اس طرح دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھنا چاہیے بندہ عزم کر لے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو، روحانی ترقی ہو یا نہ ہو، دھیان بنے یا نہ بنے، میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے۔ سالکین کو شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب دھیان بنتا ہی نہیں تو پھر بیٹھنے کا کیا فائدہ، اٹھ جاؤ۔ دھیان بنتا ہی نہیں ہے تو بیٹھنے کا کیا فائدہ، کیفیات بنتی نہیں ہے تو بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ روحانی ترقی اللہ کے فضل سے ممکن ہے، اللہ کی رضا ہی مقصود ہے۔ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ بیٹھنا میرا کام تھا، اتنا میں کر سکتا ہوں، باقی یہ منتشر خیالات یہ میرے قابو میں نہیں ہیں، تو اللہ تو ہی مجھ پہ فضل فرما دے، باقی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ سالک جب ویسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اس کا یہ ویسے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا بیٹھنا چاہیے، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی اگر آپ کو یہ اشکال ہے کہ یہ دل کیسے اللہ اللہ کرتا ہے، ہمارے دل تو اللہ اللہ نہیں کرتے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ جی ہاں، جس طرح زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن زبان
شروع سے اللہ اللہ نہیں کرتی، بلکہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بول سکتا، اس کو کچھ وقت لگ جاتا ہے، پھر وہ زبان اللہ اللہ سیکھتی ہے دوسری زبانوں سے۔ ماں کہتے بیٹا کہو اللہ اللہ، پھر بیٹا توتلی زبان سے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ زبان بھی شروع سے اللہ اللہ نہیں کر سکتی، زبان دوسری زبان سے سیکھتی ہے۔ اسی طرح دل بھی شروع سے اللہ اللہ نہیں کہتا، یہ دل دوسرے دل سے سیکھتا ہے۔ اپنے دل کو کسی ذاکر دل کے ساتھ جوڑیں گے، جب دونوں کا آپس میں رابطہ ہوگا، دونوں کا آپس میں کنیکشن جڑے گا، تو پھر یہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ میں کہوں اللہ اللہ، اسپیکر اللہ اللہ کر رہا ہے، درمیان میں تار ہے، لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تار کے بغیر بھی ایک جگہ پہ اللہ اللہ ہو رہا ہو تو اگلی جگہ پہ اللہ اللہ کی آواز آ جائے، بندہ موبائل فون کے ذریعے کسی کو فون میں لائے، اللہ اللہ کہنا شروع کر دے، اگلی جگہ پر بھی اللہ اللہ کی آواز آئے گی تار کے بغیر۔ اگر موبائل فون کے ذریعے ایک جگہ سے اللہ کی یاد کو دوسری جگہ تک پہنچا سکتا ہے تو دل میں بھی اللہ نے زبردست طاقت رکھی ہے۔ تو اگر شیخ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہو اور وہی عکس مرید کے دل پہ پڑ جائے اور وہ بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دے تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ یہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کوئی آواز لگاتے تھے تو پہاڑ میں وہی آواز گونج کے واپس ہماری طرف پلٹ کے آتی تھی۔ تو اگر پہاڑ کی طرف بندہ آواز لگاتا ہے تو وہاں پہ بھی آواز وہ گونجتی ہے، پلٹ کے آتی ہے۔ تو اگر اسی طریقے سے ایک دل اللہ اللہ کہے، وہ ذاکر ہو، تو اگلے دل میں بھی وہی اللہ اللہ کی آواز اگر گونجے اور منعکس ہو جائے تو یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، ماورائے عقل بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قلوب کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں۔ یہ جو مجلس ذکر ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تو ہوتے ہیں غافل، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان کا دل اللہ اللہ کرے گا تو ہمارے دل کا کنیکشن جڑ جائے گا، تو پھر ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی کو یہ اشکال ہے کہ دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے، اس اشکال کا میں نے بتا دیا کہ جس طرح زبان اللہ اللہ کرتی ہے، دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ زبان دوسری زبان سے سیکھتی ہے، دل دوسرے دل سے سیکھتا ہے۔ وقوف قلبی کیا چیز ہے؟ وقوف قلبی میں بندے نے ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہوتا ہے، ہر وقت دھیان اللہ کی طرف زیادہ ہو گیا نا، دھیان ہر وقت اللہ کی طرف رکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ کاروبار کی طرف بھی توجہ دے اور اللہ کی طرف بھی دھیان دے، ڈرائیونگ پر بھی توجہ رہے اور اللہ کی طرف بھی دھیان ہو؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانی ذہن، انسانی دماغ کو بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اس دماغ کے مختلف خانے ہوتے ہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی نے یہ کام سمجھانا بہت آسان کر دیا۔ ہم ایک وقت میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سامنے ڈیزائننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے اسی لیپ ٹاپ سے ہم نعت بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک ہی کمپیوٹر، ایک ہی لیپ ٹاپ سے ہم ڈیزائننگ کا کام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے وہ نعت بھی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کمپیوٹر تو حقیقت میں انسانی دماغ کی کاپی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک کمپیوٹر پہ ہم 2 کام کر سکتے ہیں، 3 کام کر سکتے ہیں۔ تو انسانی دماغ تو اصل ہے، کمپیوٹر تو اس کی نقل ہے۔ تو اگر نقل میں اتنی صلاحیت موجود ہے تو اصل میں صلاحیت کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے ایک آدمی ممکن ہے، بلکہ یقینی ہے کہ ایک آدمی لوگوں سے بات بھی کر رہا ہوگا اور دھیان بھی اللہ کی طرف ہوگا، کھانا کھا رہا ہوگا، دھیان بھی اللہ کی طرف ہوگا، تجارت بھی کر رہا ہوگا، دھیان بھی اللہ کی طرف ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس دماغ کے مختلف خانے ہوتے ہیں، ہر خانے میں الگ الگ کام چل رہا ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کی مثال سمجھ لیں۔ ڈرائیور شروع میں جب ڈرائیونگ سیکھتا ہے اس کو پوری توجہ دینی پڑتی ہے ڈرائیونگ کی طرف، مکمل یکسو ہو کے کہ
کس وقت بریک لگانے ہیں، کس وقت ریس دینی ہے، کس وقت ہم نے گاڑی موڑنی ہے اور سپیڈ کم کرنا ہے، سپیڈ بڑھانا ہے، بہت توجہ سے، بہت دھیان سے اس کو ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ یہ ڈرائیونگ اس کے دماغ میں رچ بس جاتی ہے، پھر وہ اسی ڈرائیونگ کے دوران دوستوں سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، فون پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء کی حرکات سکنات بالکل ڈرائیونگ کے اصول کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ڈرائیونگ اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے، اور پھر وہ باتیں کرتے ہوئے یا ڈرائیونگ کے دوران پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے وہ پھر بھی ڈرائیونگ صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وقوف قلبی بھی ہوتا ہے کہ بندہ تجارت بھی کر رہا ہوتا ہے، وقوف قلبی بھی چل رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، وقوف قلبی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے کہ یہ اعمال معمولات جو انہوں نے بتائے ہیں، یہ کیسے انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، کیسے بندے کے اندر انقلاب برپا کر دیتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے جسم میں دو اعضاء انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک اس کا دل اور ایک اس کا دماغ۔ دل جذبات کا مرکز ہے، دل خیالات، دماغ خیالات کا مرکز ہے۔ دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل میں ان خیالات کے مطابق جذبات ابھرتے ہیں، پھر بندے کے اعمال اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ دماغ کے خیالات اچھے ہوں گے تو دل کے جذبات اچھے ہوں گے، دل کے جذبات اچھے ہوں گے تو بندے کے اعمال اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر دماغ کے خیالات بگڑ گئے تو پھر دل کے جذبات بھی بگڑ جاتے ہیں، اور جب دل کے جذبات بگڑ جاتے ہیں پھر اعضاء کی حرکات سکنات بگڑ جاتے ہیں۔ اب مراقبہ کرتے وقت ہم دھیان دل پہ دیتے ہیں، اس وقت دل کا کام ہوتا ہے کہ دل میں انوارات آ رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو مراقبے کی بدولت دل کے جذبات کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ وقوف قلبی میں دھیان براہ راست اللہ کی طرف دینا ہوتا ہے اور وہ دماغ کا کام ہے، تو وقوف قلبی میں دماغ کے خیالات قابو میں آ جاتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے دل کے جذبات کنٹرول ہو جاتے ہیں، وقوف قلبی کے ذریعے دماغ کے خیالات قابو میں آ جاتے ہیں، اور جب دماغ کے خیالات بھی ٹھیک ہو جائیں، دل کے جذبات بھی ٹھیک ہو جائیں تو بندہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقوف قلبی کا بھی اہتمام کریں، مراقبے کا بھی اہتمام کریں۔ ہاں اتنی سی بات ضرور ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک عمل میں کمی پائی جائے تو دوسرے عمل سے اس کی کمی کی تلافی کی جا سکتی ہے کہ وقوف قلبی نہیں ہو رہا، تھوڑا سا مراقبہ بڑھا دیں، یا مراقبے کا ٹائم نہیں مل رہا، وقوف قلبی پر زیادہ زور دے دیں، یہ کمی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات عرض کروں کہ اگر آج کل کے سالکین کی طرح معاملہ ہے کہ موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اور زیادہ مصروفیت کی وجہ سے دماغ منتشر ہو چکا ہے، حد درجے کا انتشار ہمارے دل و دماغ میں آ چکا ہے، پھر ایسی صورتحال میں کوشش کے باوجود اگر بندہ مراقبہ نہ کر سکے، وقوف قلبی نہ کر سکے، پھر کم از کم ذکر لسانی پر زور دے، ذکر لسانی کثرت سے کر لیا کرے، کیونکہ ذکر لسانی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ذکر لسانی یہ ذکر قلبی کی کمی پورا کر سکتا ہے، پورا تو نہیں کر سکتا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی آپ حضرات کو اس چیز کا بخوبی پتہ ہے کہ حضرت حافظ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو فیض یہاں پہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، صرف یہاں پہ نہیں بلکہ پورے ملک کی طول و عرض میں، یہ حقیقت میں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے جو جھنگ میں خانقاہ کی صورت میں دنیا میں ڈیلیور ہو رہا ہے یہ فیض۔ اور خانقاہ کا ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے 3 دن کا، یہ ہوتا تو 3 دن کا ہے، لیکن جو بندہ 3 دن صحیح طریقے سے وہاں گزارے تو بندے کے پورے سال کے اعمال پر اور احوال پر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 3 دن کا یہ اجتماع بڑے دور رس اثرات لوگوں پر مرتب کرتا ہے،
वजह यह है कि एक अल्लाह वाले नहीं होते, बीसियों नहीं होते, सैकड़ों नहीं होते, बल्कि हज़ारों अल्लाह वाले हैं। मेरे भाइयों, मैं तो बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, बहुत खाली खूली हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि आप हजरात जब यहाँ पे आते हैं, कभी कभार मैं आ जाता हूँ, चंद मिनट गुफ्तगू भी हो जाती है, तो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होता होगा। ज़्यादा का दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होता होगा। हाफिज़ साहब की सोहबत में आप हज़रात तशरीफ़ लाते हैं तो यकीनी तौर पे आप फ़ायदा महसूस करते होंगे। तो अगर एक अल्लाह वाली की सोहबत में बैठने का इतना फ़ायदा है, तो जब हज़ारों अल्लाह वाले वहाँ पे जमा होंगे तो वहाँ पे मजमे पर जो तवज्जुहात पड़ती होंगी उसके असरात क्या होंगे वो हम बयान नहीं कर सकते। वो क़ल्बी कैफियत है, वो बंदा सिर्फ महसूस कर सकता है। उसमें शिरकत ज़रूरी भी है और मुफीद भी है। 29 अक्टूबर, 29, 30 और 31 अक्टूबर, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, 3 दिन का ये इज्तिमा, आप हजरात ज़रूर इसमें शरीक हो जाएं और अकेले जाने की बजाय इज्तिमाई तौर पे जाएंगे, साथियों के साथ जाएंगे तो बरक़ात ज़्यादा होंगी। यहाँ से माशाल्लाह साथी इज्तिमाई तौर पे जाने का एहतमाम करते होंगे। आप हजरात यहाँ इदारे के ज़िम्मेदार से हाफिज़ साहब से आप लोग रब्ता करें, तरतीब ये हजरात आपको बता देंगे। उसी तरतीब के मुताबिक अगर आप अपने नाम लिखवा दें और इज्तिमा में शरीक हो जाएंगे तो मुझे फ़कत उम्मीद नहीं है बल्कि यकीन है कि आपको तवक्को से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें अपने मशाइख़ के फ़यूज़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु जज़ाअन हसना। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।